اللہ شریف کے بعد عرض ہے کہ ہم گزشتہ درس کے دوران حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات کی پہلی جلد کے مکتوب نمبر 83 کے بارے میں 84 کے بارے میں مکتوب نمبر 84 کے بارے میں کچھ تشریح کر رہے تھے۔ آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے اسی کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ پہلے مکتوبات حضرت مجدد کی اصل فارسی عبارت پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تشریح کی جائے گی۔ اصل الفاظ ہیں: ہر خلافے کے بشریت در علم و عمل از ہر کے واقع شداست، از مشایخ طریقت مبنی بر شکر وقت است و شکر وقت نمی باشد الا در ثنائے راہ منتہیان نہایت النہایت در ہما صاحب است۔ وقت مغلوب ایشان است، حال و مقام تابع کمال شان است۔ بیت: صوفی ابن الوقت آمد در مثال، لیک صافی فارغ است از وقت و حال۔ اس کا ترجمہ اردو میں اس طرح سے ہے: مشائخ طریقت میں سے جس کسی سے بھی علم و عمل میں جو بات خلاف شریعت واقع ہوتی ہے وہ شکر پر مبنی ہوتی، اور شکر وقت اور دوران وقت میں واقع ہوتا ہے۔ نہایت النہایت کے منتہیوں کے لیے سب صاحب ہے وقت، ان کا مغلوب اور حال و مقام ان کے کمال کے تابع ہے۔ صوفی عالم مثال میں ابن الوقت ہے، ابن الوقت ہوتا ہے لیکن صافی وقت و حال سے فارغ ہوتا ہے۔ یہ اس کا اردو میں ترجمہ ہے۔ تشریح اس کی اس طرح سے ہے کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت نے یہ لکھا ہے کہ سلوک طے کرنے کے دوران بعض صوفیاء سے خلاف شرع اقوال اور افعال صادر ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں حالتیں شکر کی حالت میں ہوتی ہیں، یہ دونوں حالتیں شکر کی حالت میں ہوتی ہیں۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ دو اس کی قسمیں ہیں حال کی، ایک صاحب ہے اور دوسری شکر ہے۔ صاحب ایسی حالت کو کہا جاتا ہے جس میں ایک صوفی، ایک سالک اپنے سلوک کی منزلیں بغیر کسی رکاوٹ کے طے کر رہا ہوتا ہے، اسے صاحب کا مقام کہا جاتا ہے کہ اس یہ سلوک کی منزل کی طرف جا رہا ہے، سیر فی اللہ، سیر الی اللہ کی طرف جا رہا ہے، تو اسے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے درپیش۔ لیکن یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صوفی سے عین سلوک کے دوران، سلوک کی طرف بڑھنے کے دوران اس سے کچھ ایسے کلمات سرزد ہو جاتے ہیں جو شرع شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، اور اس سے کچھ ایسے افعال بھی سرزد ہو جاتے ہیں جو بظاہر شرع کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ لکھا ہے کہ
ایسی حالت کو ہم شکر کی حالت قرار دے سکتے ہیں کہ وہ شکر کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اس سے معاف ہے اور معذور ہے، اسے اللہ پاک معاف کر دیتا ہے اگر وہ شکر کی حالت میں ہو۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ جو خلاف شریعت واقع ہوتے ہیں شکر پر مبنی ہوتے ہیں، نہایت النہایت کے منتہیوں کے لیے سب صاحب ہے۔ جو سلوک کی منزلیں طے کر کے نہایت کے مقامات میں داخل ہو جاتے ہیں، مقامات منزلیں ہیں، بالکل ابتدائی منزل ہے، پھر اس کے بعد منزلیں شروع ہوتی ہیں، پھر رنگ نظر آتے ہیں، بتایا جا چکا ہے۔ کبھی سبز رنگ میں صوفی کو اللہ پاک کی تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے، کبھی سرخ رنگ میں اور کبھی کسی اور رنگ میں، پھر وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی رکاوٹیں راستے کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بزرگ تھے حضرت بلے شاہ قصوری علیہ رحمت، انہوں نے، ان کا ایک شعر ہے، بلیا بیجا شاہ عنایت دبوئے جن نے پہنائے سن ساوے تے سوہے۔ میں چھوٹا تھا، میں وہیں قصور کی پیدائش ہے، وہیں کا رہنے والا ہوں، میں ان کے مزار پر بھاگتا دوڑتا ہوا جاتا تھا تو وہاں قوال یہ کافی گا رہے ہوتے تھے، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ بلے شاہ صاحب کے پیر نے ان کو پہلے ایک سبز جوڑا منگوا کے دیا، یعنی پہلے جن نے پہنائے سن ساوے تے سوہے، ساوے کہتے ہیں سبز کو، سوہے کہتے ہیں سرخ کو، تو وہ بلے شاہ صاحب گئے تو انہیں سبز جوڑا منگا کر دیا کہ لو پہن لو، پھر گئے تو ایک سرخ جوڑا منگوا کے دیا کہ یہ پہن لو۔ بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب میں نے مطالعہ شروع کیا میں نے کہا یہ تو سلوک کی منزلیں جب سالک طے کرتا ہے تو اسے اس کی راستے میں یہ باتیں آتی ہیں، یہ معاملات ہوتے ہیں، اللہ پاک کی تجلیات اسے رنگوں میں نظر آتی ہیں اسے سمجھانے کے لیے۔ پہلے سبز رنگ ہوتا ہے، وہ اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ ایک سالک کو سب طرف سبز ہی سبز نظر آتا ہے، پھر جب ترقی کرتا ہے تو اسے اللہ پاک کی تجلیات سرخ رنگ میں نظر آنا شروع ہوتی ہیں، وہ اتنی سرخ ہو جاتی ہیں کہ پنجابی کا لفظ سوہا اس کے لیے ہے، جس کا متبادل شاید اور نہ ہو، کہا جا سکتا ہے کہ ڈارک گرین، لیکن اس کا متبادل سوہا کا نہیں ہے، اتنا وہ گہرا سرخ ہوتا ہے کہ بس وہ سرخ ہوتا ہے، سب کچھ اس کو، اپنا لباس، اپنا آپ، سب کچھ سرخ نظر آتا۔ تو یہ تجلیات کے رنگ ہیں۔ پھر جب ہم نے ان کا مطالعہ شروع کیا، اپنے سلسلہ سلوک کا، نقش بندیہ سلوک کا، تو ہم نے حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت کے مبارک حالات کا مطالعہ کیا، تو ان کا مبارک لقب ہی بے رنگ تھا، خواجہ بے رنگ، یعنی آپ تجلیات کی رنگوں کی جو سٹیجز ہیں، جو ہیں درجات ہیں، ان سب سے گزر کر کس منزل پر جا پہنچے تھے؟ بے رنگی کی منزل پر، ساری منزلیں طے کر کے بے رنگی کی منزل پر آپ پہنچے تھے، اسی لیے ان کا مبارک لقب ہی خواجہ بے رنگ ہوا۔ تو یہ حضرت مجدد الفسانی کے شیخ تھے جن کی خدمت میں بیٹھ کر آپ نے سلوک کی تکمیل کی۔ تو یہ لکھا ہے کہ جو منتہی ہیں سلوک کی منزلیں طے کرتے کرتے انتہا پر پہنچ جاتے ہیں، تو ان کے لیے شکر نہیں باقی رہ جاتا، ان کے لیے شکر کا مقام باقی نہیں، شکر ایک مقام ہے، ان کے لیے شکر کا مقام باقی نہیں رہ جاتا۔ جہاں غلطیوں کا امکان ہوتا ہے وہ پھر شکر کی حالت سے نکل کر صاحب کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ منتہیوں کا یہ کمال ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ شکر سے صاحب کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی منزل ہے، یہ بھی منزل ہے، منزلیں ہیں سلوک طے کرنے کی۔ تو یہ کہا گیا کہ ان جو مغلوب الحال ہوتے ہیں وہ ان کا مقام
منتہیوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اور وہ ایسے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں جہاں پر صرف صاحب ہی صاحب ہوتا ہے، وہاں غلطی کا امکان نہیں رہتا، نہ کسی وقت میں، نہ کسی موسم میں، نہ کوئی اس مقام میں موسم کا اثر ہوتا ہے، نہ کوئی حالات اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ وہاں تو صرف اللہ پاک کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے جو سالک دیکھتا ہے۔ دکھایا کس لیے جاتا ہے کہ اس کا اپنا ادراک محدود ہوتا ہے۔ ادراک سالک کا کتنا ہوتا ہے؟ محدود ہوتا ہے، بہت محدود ہوتا ہے، تاکہ یہ اپنے محدود ادراک کے ذریعے سبز رنگ کا انسان ادراک کر سکتا ہے، سرخ کا کر سکتا ہے اور کر سکتا ہے، بے رنگی کا ادراک بہت کم ہوتا ہے۔ لاکھوں صوفیاء میں سے کسی ایک کو بے رنگی کا مقام ملتا ہے، وہ حضرت مجدد الفسانی کے شیخ تھے، حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت، جن کا مبارک لقب ہی خواجہ بے رنگ تھا۔ تو اس قسم کے معاملات درپیش ہوتے ہیں کہ وہ مقام، وقت اور حال کے سارے تقاضوں سے، سارے معاملات سے گزرتا ہوا اپنے انتہاؤں کی منزلوں پر پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسے مقام کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مقام جو ہے وہ پہلے شکر کا ہوتا ہے، پھر صاحب کا ہوتا ہے۔ تو شکر اور صاحب کے درمیان کیا فرق ہے، یہ بھی میں واضح کر چکا ہوں۔ اس کے بعد مکتوب نمبر 85 آتا ہے، 84 ہم نے یہ ختم کیا ہے، تو 85ویں مکتوب کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہ مکتوب مرزا فتح اللہ شیرازی کے نام ہے، حکیم مرزا فتح اللہ شیرازی۔ حکیم سے مراد یہ نہیں کہ یہ دوائیاں بیچنے والا، حکیم سے مراد یہ نہیں کہ نبض دیکھ کے پڑیاں باندھ دے، بخار کی، کھانسی کی، نہیں، بلکہ حکیم کا مطلب ہے حکمت اور فلسفے کا امام۔ حکمت اور فلسفے کا جو امام ہوتا ہے وہ حضرت مجدد الفسانی کے زمانے میں اسے حکیم کہا جاتا تھا، حکیم ابو الفتح گیلانی۔ وہ علم کلام کے ماہر تھے، بہت بڑے عالم تھے، عقلی علوم کے پہاڑ تھے اپنے وقت کے، عقائد کے اعتبار سے یقیناً وہ شیعہ تھے، آئے تھے ایران سے، اور وہ آ کر یہاں جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں بہت نوازا جا رہا ہے علماء کو، تو وہ ایران چھوڑ کر ہندوستان چلے آئے۔ پہلے وہ دکن میں گئے تو دکن کے جو حاکم تھا علی عادل خان، علی عادل شاہ کے پاس رہے، اس نے انہیں بڑے احترام سے رکھا۔ پھر وہ جب قتل ہوا 988 میں عادل شاہ، تو پھر اکبر بادشاہ نے انہیں پیغام دے کر اپنے ہاں بلا لیا۔ تو فتح اللہ شیرازی جو بہت بڑے عالم تھے، وہ دکن سے مرکز میں چلے آئے اکبر بادشاہ کے پاس۔ پہلے تو اکبر نے انہیں امین الملکی کا خطاب دیا، امین الملکی ایک خطاب ہے بڑا، وہ خطاب ان کو دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ان کے علم سے متاثر ہو کر ان کو عزت الدولہ کا خطاب دیا گیا۔ تو آخر میں انہیں صدارت کا عہدہ دیا گیا۔ صدارت کا عہدہ، صدارت ایک عہدہ ہے جس میں تمام علماء اس کے ماتحت ہوتے ہیں، تمام علماء اس کے ماتحت ہوتے ہیں، تو وہ صدر اور صدر کل ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ صدارت کے منصب پر فائز ہیں۔ تو ایسا وہ تو پھر انہیں 994 میں صدارت کے عہدے پر فائز کیا گیا، اور 997 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ لاہور کے بھی قاضی رہے، فتح اللہ شیرازی لاہور کے بھی قاضی رہے، اور یہ چاروں فقہ جو تھی اہل سنت کی، اس میں بھی ان کو بڑا درک تھا، بڑا ان کو عبور حاصل تھا۔ اہل سنت کے جو چاروں فقہا کے ہیں دلائل اور ان کے نتائج، اس سے بھی واقف تھے۔ فقہ شیعہ کے تو عالم تھے ہی، لیکن ان چاروں فقہا کے بھی علم کے وہ ماہر تھے، تو اس لیے انہیں جو ہے وہ قاضی بنایا گیا تھا کہ وہ چاروں کے مطابق
فتویٰ دیتے تھے اور فیصلہ کرتے تھے، تو انہیں اس کا بنایا گیا۔ تو اس کے چند پیراگراف ہیں جو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ مکتوب نمبر 85، پہلا پیراگراف ہے: آدمی را ہم چنا کے از درستی اعتقادات چارہ نیست، از اتیان اعمال صالح نیز چارہ نیست، از اتیان اعمال صالحہ نیز چارہ نیست۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: آدمی کے لیے جس طرح عقائد درست کرنے ضروری ہیں، اسی طرح اعمال صالحہ بھی صحیح کرنے ضروری ہیں۔ چونکہ حضرت مجدد الفسانی جانتے تھے کہ یہ شخص جو لاہور کا قاضی بھی ہے اور صدارت کے منصب پر بھی فائز ہے، عقائد کے اعتبار سے یہ ہمارے ساتھ اس کی مناسبت نہیں ہے، یہ ایرانی ہے۔ تو اس کو یہ لکھا گیا، اس کو یہ کیا لکھا جا رہا ہے کہ ہم چنا کے از درستی اعتقادات چارہ نیست، اعتقاد درست کیے بغیر زندگی کا چارہ کار نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے لازم ہے کہ اعتقادات درست کیے جائیں۔ یہ پھر ان کو ہلکا کیجیے اور اس کو تھوڑا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اعمال صالحہ جو ہیں ان کے بغیر بھی ممکن نہیں ہے کہ ان اعمال صالحہ کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہو۔ سب سے پہلے دو باتیں کہی گئی۔ ایک بات کہی گئی، یہ پہلی بات کیا کہی گئی کہ اعتقادات درست کریں، اعتقادات درست کریں، پھر جا کر آپ کے جو اعمال ہیں وہ اللہ پاک کے حضور قابل قبول ہوں گے۔ اپنے اعتقادات درست کریں۔ اعتقاد ہوتا ہے نا جی، عقائد انسان جو ہیں وہ پہلے درست ہوں گے۔ عقائد اہل سنت کے حقہ کے مطابق بنیاد ان کی بنے گی تو پھر آپ کی عبادت قبول ہوگی۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ جب تک اعمال جو ہیں، انسانی اعمال جب تک بالکل صحیح سمت میں نہیں آتے، اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ کوئی عمل قبول ہو سکے، کوئی عمل بھی قبول ہو سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ ان دو منزلوں کو طے کیے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ عالم بن سکے، کوئی شخص سیدھے راستے پر چل سکے۔ ایسا راستہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے، صرف اس راستے پر چلنے کے لیے کیا چیزیں لازمی ہیں؟ دو، کہ اس کے اعتقادات، اس کے عقائد درست ہوں، سنت کے عین مطابق ہوں عقائد۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ اس کے اعمال بھی عین درست ہوں عقائد کی طرح سے، تو پھر وہ آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ اس کی دینی ترقی کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ دوسرے اقتباس میں فرمایا ہے: جامع ترین عبادات و مقرب ترین طاعات ادائے صلاۃ است، کہ جو ترجمہ اس کا اس طرح ہے کہ تمام عبادتوں میں سب سے جامع عبادت اور اطاعتوں میں سب سے زیادہ قرب دینے والی اطاعت نماز کا ادا کرنا ہے۔ نماز پر بنیاد رکھ دی گئی کہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے کون سی چیز سب سے بہتر ہے، وہ نماز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے، عبادت ہے، وہ نماز ہے۔ اور یہی نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے علماء نے بڑی بڑی کتابیں صرف نماز کی فضیلتوں پر لکھی، کہ نماز میں کس طرح سے انسان اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے اور قرب الہی کی کن منزلوں پر پہنچتا ہوا وہ ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں اسے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اطمینان قلب، دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وہ مقام
کہاں ہے، لکھا ہے کہ بزرگوں نے بتایا ہے کہ اعلیٰ ترین سکون، بہترین سکون انسان کو حاصل ہوتا ہے نماز کے دوران۔ ایک شخص نماز کے لیے جماعت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، تو دل کو جو سکون نماز کے دوران حاصل ہوتا ہے وہ کہیں اور حاصل نہیں ہوتا۔ یہ باقاعدہ بڑی بڑی کتابیں نماز کے فضائل میں، نماز کی اس کے مقامات کیا کیا ہیں، اس پر علماء نے لکھ کر ہمیں بتایا ہے کہ نماز کے کیا کیا معاملات ہیں، اور قرآن شریف میں، حدیثوں میں نماز کو ایک بنیاد قرار دیا گیا ہے اللہ پاک کے سب کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور عبادات کو قبول کروانے کے لیے۔ اگر کسی کو عبادت اپنی قبول کروانی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز ایسے طریقے سے ادا کرے جو حضور قلب کے ساتھ ہو، اس کا دل حاضر رہے۔ کس کے ساتھ حاضر رہے؟ اللہ پاک کی ذات والا صفات کے ساتھ اس کا دل لگا رہے، اور وہ اسی کے اندر ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ اسی کے اندر ہی اپنے آپ کو رکھے۔ اس سے اگر ادھر ادھر ہوگا اس کا دل تو وہ پھر نماز نہیں رہے گی، وہ پھر نماز سے پھر جائے گا۔ آگے نماز ہی کے الفاظ آگے دہرائے گئے ہیں، اور وہ پورا فقرہ ہے: صلوات کے نہ چنی است، صورت صلوات است، حقیقت نہ دارد بلیکن تا زمان حصول حقیقت، صورت را از دست نمی باید داد۔ یہ بڑے شاندار الفاظ ہیں، ذرا ان کا ترجمہ سنیے۔ جو نماز ایسی نہیں ہے وہ صورت نماز ہے، جو نماز ایسی نہیں ہے وہ صورت نماز ہے، اس میں حقیقت حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن جب تک حقیقت حاصل نہیں ہوتی صورت کو ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ دو باتیں کہی گئی ہیں اس میں کہ جو نماز ہے اس کی دو حالتیں ہیں۔ ایک صورت نماز ہے، مثلا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں نمازی، سب کو نظر آ رہا ہے کہ نمازی اس وقت نماز کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ علیحدہ جیسے بھی پڑھ رہے ہیں، وہ صورت نماز ہے کہ وہ نماز دیکھی جا سکتی ہے، سب اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا نمازی نماز پڑھ رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ نماز یہ نہیں ہے صرف، بلکہ نماز کی ایک حقیقت ہے، نماز کی ایک حقیقت ہے۔ جب تک نماز کی حقیقت ایک نمازی پر منکشف نہیں ہوتی اسے خضوع و خشوع بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ خضوع و خشوع کے الفاظ تو آپ نے بزرگوں سے سنے ہوں گے کہ ایسے محویت کے ساتھ اللہ پاک کے حضور، ایسی محویت کے ساتھ اور حاضر قلب کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو وہ نماز جو ہے وہ قابل قبول ہے، اور اس میں نماز کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ نماز اصل میں ہے کیا۔ اب ہر معاملے میں ہمارے بزرگوں نے دو مقامات رکھے ہیں، ایک عام اور دوسرے حقیقت۔ حقیقت اس کی اصل ہے، مثلا یہ کہا گیا، بار بار یہ کہا گیا کہ یہ جو ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، لاہور میں بیٹھ کر کریں یا عین خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر کریں، یہ کہا گیا کہ یہ کعبہ شریف کو سجدہ کرنا نہیں ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ وہ پتھر اور لکڑی کا بنا ہوا ایک کمرہ ہے، پتھر اور لکڑی کا بنا ہوا ایک کمرہ ہے، ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے۔ لکڑی کے بنے ہوئے، پتھر کے بنے ہوئے کعبے کو ہم سجدہ نہیں کرتے۔ وہ تو بتوں کو بھی ہندو سجدہ کرتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، پر نہیں، کعبہ جو یہ کعبہ نظر آتا ہے ہمیں، اس کے اندر ایک حقیقت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے، اسے کہتے ہیں حقیقت کعبہ۔ اس کا انکشاف وہاں کے رہنے والے علماء اور صوفیاء کو نہیں ہوا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے رہنے والے صوفیاء پر اس کا انکشاف نہیں ہوا کہ کعبہ جو ہے وہ
تو نام پتھر اور لکڑی کا ہے، بلکہ اس کے اندر ایک حقیقت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کو اس کا انکشاف ہوا، اس کا کشف ہوا، اور آپ نے اپنے کشف سے معلوم کیا کہ نہیں، یہ سنگ و کلوہ کا بنا ہوا کعبہ کی عمارت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی کعبہ کی حقیقت کو سجدہ کرتے ہیں، پتھر کو سجدہ نہیں کرتے۔ ہم طواف کرتے ہیں حقیقت کعبہ کا، ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کی ایک حقیقت بھی ہے، اس کو جاننا بھی ضروری ہے کہ نماز کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس کے بارے میں بہت کچھ علماء نے لکھا ہے کہ نماز کی خضوع و خشوع اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ ایک نمازی پر اس کی یہ حقیقت واضح نہ ہو جائے کہ نماز کیا ہے۔ نماز کی جو ظاہری صورت ہے وہ ظاہری صورت ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے بندہ، دوسرے یہ ہے کہ اسے اس کی حقیقت کا علم۔ ایک بڑے عالم کا ذکر میں نے پچھلے درس میں کیا تھا، انہوں نے حضرت مجدد کی سوانے پر ایک کتاب لکھی ہے، حضرات القدس۔ ان کا نام تھا شیخ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ سرہند کے مدرسے میں درس دیتے تھے، کتابیں پڑھاتے تھے، لیکن بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت مجدد الفسانی کی خدمت میں بیعت نہیں ہوئے تھے، بلکہ جہاں کہیں حضرت مجدد الفسانی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، وہ آپ کے پیچھے ایک دو صفوں میں آ کے بیٹھ جاتے تھے اور صرف یہ مشاہدہ کرتے رہتے تھے کہ حضرت مجدد الفسانی کیسے نماز ادا کرتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی کی نماز کیسی ہے، صرف یہ دیکھتے رہتے تھے بیٹھ کر۔ کون؟ شیخ بدر الدین سرہندی، یہ بیٹھ کر دیکھتے رہتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، یہ دیکھتے رہتے تھے۔ ان کے اجداد قاضی تھے سرہند کے، قاضی ہونا اس زمانے میں کوئی معمولی بات نہیں تھی، قاضی تھے۔ وہ بیٹھ کر دیکھتے رہتے تھے کہ یہ نماز کیسی پڑھ رہے ہیں، شیخ احمد سرہندی جو ہیں یہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، صرف یہ دیکھتے رہتے تھے۔ وہ دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس شخص کو، حضرت مجدد الفسانی کو، جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز حضوری ہے، یہ نماز حضوری ہے، انہیں حضوری کا درجہ حاصل ہے۔ حضوری کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے خود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں حاضر پائیں، خود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر پائیں، اور نماز کیسے ادا کریں کہ ان کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مقتدی کون ہیں؟ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے ان کو یہ نظر آتا تھا کہ میرے مقتدی، میرے امام خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کی نماز عام نماز نہیں ہے، میرے جیسی نماز نہیں ہے، بلکہ ان کی نماز تو نماز حضوری ہے۔ وہ تو یہ لاکھوں میں سے کسی ایک آدھ صوفی کو یہ مقام حضوری کا حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے دہلی میں ایک بزرگ تھے حضرت شاہ غلام علی دہلوی علیہ رحمت، ان کو مرتبہ حضوری کا حاصل تھا۔ تو چنانچہ انہوں نے، میں نے لکھا اپنی کتابوں میں، ان کے ملفوظات مرتب کیے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ انہیں جو حضوری کا مرتبہ حاصل تھا، ضمنیت کا مرتبہ بھی حاصل تھا، انہیں جو مرتبہ حاصل تھا وہ اتنا ادب اور احترام کرتے تھے کہ ساری عمر انہوں نے ادب سے پاؤں نہیں پھیلائے، ادب سے اپنے پاؤں سیدھے نہیں کیے، اور لیٹے ہیں اگر تو چارپائی پر نہیں لیٹے، ادب سے زمین پر سوئے ہیں، زمین پر، کہ میں اوپر سوؤں گا تو بے ادبی ہوگی، سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حاضری کا جو تھا دائم الحضوری کا مرتبہ حاصل تھا، جس کا ذکر ابھی ہو رہا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی کو کون سا مرتبہ حاصل تھا؟ دائم الحضوری کا۔ تو ادب سے نہ کبھی ساری عمر پاؤں سیدھے کیے، نہ چارپائی پر لیٹے، نہ کچھ اور کیا، زمین پر ساری عمر لیٹے، اور اتنے پاؤں اکڑ گئے، لاتیں اتنی اکڑ گئیں کہ اسی حالت میں جب پاؤں سیدھے کیے وفات کے بعد تو ان کے پاؤں سیدھے نہیں ہوتے تھے، اسی حالت میں
جس کو اکڑوں حالت کہتے ہیں اسی حالت میں ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا. تو قبر میں بھی ان کو حضوری کا مرتبہ حاصل رہا اور انہوں نے ادب اور احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور قبر میں بھی انہوں نے احترام کو جاری رکھا. یہ بات میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے. یہ مرتبہ لاکھوں کروڑوں میں سے کسی ایک آدھ صوفی کو یہ مرتبہ یہ مقام حاصل ہوتا ہے. یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ جو نماز ہے وہ کون سی نماز ہو، وہ نماز حضوری ہو، وہ ایسی نماز ہو جس میں حضور قلب ہو، قلب حاضر ہو. کس کے ساتھ ہو؟ اللہ پاک کے ساتھ. قلب کی ایسی وابستگی ہو کہ اور کسی طرف اس کا دھیان نہ جائے، کسی ما سوا اللہ کے اس کو کوئی اور خیال نہ آئے. تو نماز کے دوران اس کی نماز حضوری نماز. تو یہ باتیں کہی گئی. کس سے کہی جا رہی ہیں؟ اتنے بڑے عالم سے جو عقلی علوم کا امام تھا، اس سے کہی گئی کہ آپ یہ سوچیں کہ نماز جو ہے وہ ایسی نماز ہے جو حضوری نماز ہے، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے. یہ بات بیان ہو رہی تھی. ہمارے ایک بزرگ یہ بات بیان کر رہے تھے، نماز حضوری کا ذکر کر رہے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ یہ نماز حضوری کا پتہ کیسے چلے کہ اس کو نماز حضوری حاصل ہے یا وہ عمومی نماز حاصل ہے. تو آپ نے کہا وہ اپنے دل میں، اپنے دل کے اندر ایک ایسا محسوس کرے گا، احساس اس کو آئے گا کہ اسے معلوم ہوگا کہ وہ کسی کے سامنے حاضر ہے. کسی کے سامنے، یہ نہیں کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہے، وہ بہت بڑا مرتبہ ہے، لاکھوں میں سے کسی ایک کو ملتا ہے. تو وہ ہمارے بزرگ سے، ہمارے بزرگوں کو یہ مرتبہ اللہ پاک نے دیا. تو یہ بھی کہا گیا آگے آ کر کہ یہ جو نماز ہے یہ آگے عربی کا جملہ ہے. حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات میں سے عربی کا جملہ ہے فعالیتکم بمواظبت اداء الصلوات مع الجماعات مع الخشوع والخضوع فإنها سبب النجات والفلاح. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی یہ بات کس سے کر رہے ہیں؟ ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جو عقلی علوم کا پہاڑ تھا، علامہ فتح اللہ شیرازی، حکیم علامہ فتح اللہ شیرازی، جس پر حکمت کی تمام دلیلیں ختم تھیں اور کوئی دلیل حکمت کی اس کے سامنے نہیں چل سکتی تھی. اتنا بڑا وہ دانا اور اتنا بڑا عقلی علوم کا وہ پہاڑ تھا. خود حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت، یہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 26 سال کی تھی کل جب فتح اللہ شیرازی کا انتقال ہوا. دیکھیے 26 سال کے جوان نے کتنا بڑا خط لکھا، کتنا اہم خط لکھا. اس کو وہ جانتا تھا کہ یہ کون صاحب ہیں. وہ جانتا تھا کہ آپ کے والد مخدوم عبدالاحد علیہ رحمت بہت بڑے عالم ہیں اور وہ سرہند کے مدرسے میں کیا پڑھاتے ہیں؟ منتہیانہ کتابیں پڑھاتے ہیں. انتہا کا بار بار ذکر ہو رہا ہے. وہ سرہند کے مدرسے میں منتہیانہ کتابیں پڑھاتے ہیں، عام کتابیں نہیں پڑھاتے. کون؟ حضرت مجدد الفسانی کے والد گرامی مخدوم عبد. بڑے بڑے علماء ان کے پاس کتابیں پڑھنے جاتے تھے، ان کے درس میں شامل ہوتے تھے. تصوف کی کتابوں میں سے فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کا درس دیتے تھے، عام کتابوں کا درس نہیں دیتے تھے. وہ درس سننے کے لیے بڑے بڑے علماء ہر طرف سے ان کے پاس سرہند حاضر ہوتے تھے اور وہ سنتے تھے. وہ ساری کتابیں منتہیانہ ساری کتابیں حضرت مجدد الفسانی نے اپنے والد گرامی کے قدموں میں بیٹھ کر پڑھی، ان کی خدمت میں بیٹھ کر پڑھی وہ کتابیں. پھر بھی آپ کو اطمینان نہیں ہوا تو حضرت مجدد الفسانی مزید علم حاصل کرنے کے لیے سرہند سے کوئی 1000 میل دور
آگرہ گئے ہیں مرکز میں. آگرہ میں کہاں؟ آگرہ میں مرکز تھا، مرکز آگرہ گئے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے علماء موجود تھے. ان کی خدمت میں رہ کر کچھ مزید علم حاصل کریں. علم میں کامل ہو کر آپ واپس آئے. کسی نے سوال کیا، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ رب بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ رب بھی ہے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ حضرت مجدد الفسانی عقلی علوم کے امام تھے. آپ چاہتے تو اس کے جواب میں خط لکھا، کسی نے جواب میں آپ نے جواب دیا. آپ چاہتے تو عقلی علوم کی کتابوں کے انبار لگا دیتے ثبوت کے طور پر، دلائل کا انبار لگا دیتے. آپ نے کوئی دلیلیں نہیں دی. عقلی علوم کا امام ہونے کے باوجود آپ نے کوئی دلیل نہیں دی. آپ نے کہا میں تو کچھ نہیں جانتا کہ اللہ پاک رب بھی ہے، میں تو نہیں جانتا. آپ نے ایک ہی بات کہی. کیا بات آپ نے کہی؟ کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ رب ہے. مجھے ایک ہی بات معلوم ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. بس میرے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے. میرے تمام دلائل کٹ گئے، تمام دلائل میں نے پھاڑ کر پھینک دیے جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اللہ میرا رب ہے. تو اللہ چونکہ میرے محمد کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میرا بھی رب ہے، اور کوئی دلیل نہیں دی. کہ تمام دلیلیں ختم ہیں، تمام دلیلیں برباد کر دی جائیں، صرف ایک قول سامنے آ جائے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. بس میرے لیے یہی کافی ہے. یہ آپ مکتوبات پڑھ کر دیکھیں، معلوم نہیں کس مکتوب میں یہ آئے گا، شاید میری زندگی میں نہیں آئے گا. تو یہ باتیں کہی گئی کہ اس عربی جملے کا مطلب میں اردو میں تم پر لازم ہے کہ فرض نمازوں کو خضوع و خشوع کے ساتھ باجماعت ادا کریں، کیونکہ نجات اور کامیابی کا ذریعہ یہی ہے کہ تم پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ نمازیں ادا کرو اور اس کے ساتھ جماعت کا بھی اہتمام کرو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، جس کا زیادہ ثواب ہے اور زیادہ اس کا درجہ ہے. عام خود بخود پڑھنے سے بہتر ہے کہ نمازوں کو تم ادا کرو، جماعت کے ساتھ اہتمام کرو. ایک شخص نے خط لکھا، وہ بھی خطوط میں ہے، کہ جی میں باہر نکلتا ہوں نماز ادا کرنے کے لیے. سنیے، میں باہر نکلتا ہوں نماز ادا کرنے کے لیے تو دوسروں کی قدورتیں میرے حال میں شامل ہو جاتی ہیں. قدورتیں. آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے گھر میں نماز ادا کرنی شروع کر دی. آپ نے فرمایا نہیں، یہ گھر میں نماز نہیں ہوتی ہے، نماز مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرو. مسجد کا لفظ لکھا. پھر انہوں نے لکھا، حضور میں نے گھر میں افراد کو بلا کر، محلے کے افراد کو بلا کر گھر میں جماعت کرانی شروع کر دی. آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی غلط ہے. مسجد کی جو فضیلت ہے، مسجد کا جو مقام ہے، وہ مسجد کے ساتھ مخصوص ہے. گھر میں وہ آپ کتنے آدمیوں کو جمع کر کے نماز ادا کریں، وہ گھر ہے تمہارا، وہ مسجد نہیں ہے. مسجد میں جا کر نماز ادا کرو، تب تمہاری نماز قابل قبول ہوگی اور اس میں خضوع و خشوع پیدا ہوگا. اور دوسرے آخری جملہ لکھا ہے، فرزندی بہاؤ الدین را صحبت فقراء مرغوب نمی افتاد و با اہل غنا و تعنم مائل و منجذب است. امید بارن کہ صحبت عشاء سم قاتل است و لقمۂ چرب شان ظلمت افزا است. الحذر ثم الحذر. یہ آپ کے مبارک الفاظ ہیں جن کا ترجمہ اس طرح سے ہے. کس کو لکھا ہے؟ اس کو لکھا ہے یہ علامہ فتح اللہ شرازی کو. اپنے کوئی عزیز ان کے ہوں گے، حضرت مجدد الفسانی کے کوئی ایک عزیز تھے، شیخ بہاؤالدین، غالباً بھتیجے تھے آپ کے. وہ چاہتے تھے کہ ان کو کوئی ملازمت مل جائے،
تو ملازمت کے لیے ان کو لکھا، قاضی فتح اللہ شیرازی کو لکھا کہ اسے فقراء کی صحبت مرغوب نہیں ہے، یہ فقراء کی صحبت پسند نہیں کرتا، بلکہ یہ چرب کھانا، لذیذ کھانا یہ پسند کرتا ہے، اس لیے اس کو فقراء کی صحبت میسر نہیں ہے، یہ چاہتا ہے کہ اسے دولت ملے اور دولت مند ہو۔ تو اس پر آپ نے کہا کہ یہ ظلمت میں اضافہ کرے گا۔ دو حالتیں ہیں، ایک نورانیت کی، دوسری ظلمت کی، کہ یہ فقراء کی صحبت سے تو نورانیت حاصل ہوتی ہے، لیکن امراء کی صحبت سے ظلمت حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الحذر، اللہ پاک مجھے بچائے، اللہ پاک اس سے بچائے، اللہ پاک اس سے بچائے، یہ بار بار آپ نے کہا۔ یہ ہمارے بزرگ بھی کہا کرتے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت شاہ احمد سعید مجددی علیہ رحمت، انہوں نے 1857 کے غدر کو جہاد قرار دیا تھا، اور وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور مدینہ منورہ جا کر مقیم ہو گئے تھے۔ انہوں نے، ان کی کتاب ہے، ان کے حالات پر ہم اثر کتاب ہے، مناقب احمدیہ و مقامات سعیدیہ، وہ ہم نے چھپوا دی ہے ایک مقدمے کے ساتھ۔ اس میں انہوں نے یہ واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ وہابی کا تصور آنے پر، صحبت وہابی کی دور کی بات ہے، صرف تصور آنے پر کیا ہوتا ہے، دل میں سیاہی چھا جاتی۔ وہابی کا تصور، وہابی کون ہے؟ گستاخ رسول۔ جو گستاخ رسول ہے اس کا تصور آنے پر دل پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ اس سے آپ نے فرمایا کہ الحذر الحذر ثم الحذر۔ یہ آپ پڑھ کے دیکھیے اس کتاب کو، کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس سے توبہ کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ وہابی کی صحبت کا ادنا ضرر یہ ہوتا ہے کہ حب رسول جو ایمان کی بنیاد ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، کمزور پڑتے پڑتے پھر صرف راہ و رسم رہ جاتی ہے، صرف زبان سے کلمہ ادا کرنا رہ جاتا ہے، اس کے اندر حقیقت نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی ہے حقیقت۔ یہ انہوں نے شاندار فکرے، یہ الحذر سے مجھے یہ اس طرف لے گئے، اس خیال کی طرف کہ الحذر الحذر ثم الحذر، کہ اللہ پاک مجھے اس سے پناہ دے، بچائے مجھے اللہ پاک ان کی صحبت۔ دیکھیے صحبت بد، صحبت فقراء کا ذکر ہو رہا ہے نا، اور صحبت امراء کو کیا کہا ہے؟ سم قاتل ہے۔ کیا فرمایا ہے آپ نے؟ سم کہتے ہیں زہر کو، وہ زہر جس کے چکھنے سے، پینے سے انسان مر جائے، قتل ہو جائے، اسے سم قاتل کہا گیا۔ ایسا زہر ہے، صحبت بد ایسا زہر ہے جو جس میں سرایت کر جائے وہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے اسے کہا گیا کہ ایسی صحبت سے بچو، امراء کی صحبت سے بچو، کہ امراء کی صحبت جو ہے وہ سم قاتل ہے، اور فقراء کی محبت نورانیت پیدا کرتی ہے۔ تو نورانیت اور ظلمت دو طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ ظلمت پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد مکتوب نمبر 86 کا آغاز ہوگا، انشاءاللہ آئندہ ہم کریں گے مکتوب نمبر 86 کا آغاز، تو اس پر ہم بات بھی کریں گے آئندہ۔